عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ ہندوستان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ 40 درویشوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہندوستان کے اندر پھیلانے کے لیے اپنے 40 درویشوں کے ساتھ 40 ساتھیوں کے ساتھ ہندوستان کے اندر تشریف لے کر آئے۔ سنجر سے ہندوستان کے اندر آئے، اتنی دوری سے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، حضور کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اور اجمیر شریف کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مرکز بنایا، اور اجمیر شریف سے ہی سارے ہندوستان میں دین پھیلا، وہیں سے اپنے دین کی تبلیغ کی۔ اجمیر شریف وہ جگہ تھی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والا کوئی نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسی جگہ پر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، حضور کے دین کو ہندوستان کے اندر پھیلایا۔ ایک روز کیا ہوا، حضور خواجہ غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ انا ساغر کے قریب ٹھہرے، اور وہیں پر حضور خواجہ غریب نواز نے قیام کیا، اور جب نظر اوپر اٹھا کر دیکھی تو دیکھتے کیا ہیں کہ انا ساغر کے قریب مندر ہی مندر تھے، اور ان مندروں میں پنڈت پوجا پاٹ کر رہے تھے، اور ان مندروں سے گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، وہیں سے ہی دین کی روشنی پھیلانا شروع کی، اور سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ، وہاں کے حاکم، اجمیر شریف کے بادشاہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دی، حضور کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، لیکن اس پرتھوی راج نے انکار کر دیا۔ جو وہاں کا راجہ تھا پرتھوی راج چوہان، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے جو اس کو پیغام دیا تھا، وہ پیغام ماننے سے اس نے انکار کر دیا، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جان کا دشمن بن گیا۔ اس کے بعد میں خواجہ غریب نواز کو اس نے طرح طرح کی پریشانیاں دی، طرح طرح کی تکلیفیں دی، بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا، بہت زیادہ تکلیفیں دینے شروع کر دی، اور یہاں تک کہ انا ساغر کا پانی بھی اس پرتھوی راج نے بند کر دیا، اور ان سے کہہ دیا کہ پانی لینے کے لیے جو بھی آئے پانی مت دینا، منع کر دینا کہ راجہ نے پہرا لگا دیا ہے، یہاں سے کسی کو بھی پانی لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پانی بند کر دیا حضور خواجہ غریب نواز کا۔ اس کے بعد میں جب حضور خواجہ غریب نواز کے جو مریدین تھے وہ پانی لینے کے لیے انا ساغر آئے، تو وہاں آ کر دیکھا تو وہاں پر فوجی کھڑے تھے، راجہ پرتھوی راج چوہان کے وہاں پر لوگ پہرا دے رہے تھے۔ جب وہاں جا کر انہوں نے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا، اور ان کو دھکا دے کر مارا، اور ان سے کہہ دیا کہ جاؤ تمہیں پانی نہیں ملے گا، راجہ نے منع کر دیا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی آئے پانی مت دینا۔ مایوس ہو کر حضور خواجہ غریب نواز کے جو مریدین تھے وہ واپس آ گئے، اور آنے کے بعد میں حضور خواجہ غریب نواز سے انہوں نے شکایت کی کہ حضور ایسے ایسے معاملہ ہے، ہمیں پانی دینے سے انکار کر دیا ہے، ہم لوگوں کو پانی دینے سے منع کر دیا، پانی نہیں دیا، ہمیں واپس لوٹا دیا۔ جب اتنی بات حضور خواجہ غریب نواز نے سنی تو غضبناک ہو گئے، غصہ آ گیا، جلال میں آ گئے، اور کہا کہ میرے پاس آؤ۔ اپنے مریدین کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہا کہ یہ کاسہ لے لو، اور انا ساغر کے پاس جا کر کہو کہ تمہیں معین الدین نے بلایا ہے۔ انا ساغر کے پاس جا کر یہ کہو کہ تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔
حضور خواجہ غریب نواز کے مریدین گئے اور جانے کے بعد میں انا ساگر کے پاس پہنچے تو جا کر کہا کہ تمہیں انا ساگر حضور خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس تالاب کا سارا پانی اس کاسے کے اندر سمٹ کر آ گیا، اور صرف انا ساگر کا نہیں بلکہ اجمیر شریف کے اندر جتنے بھی دریا تھے، جتنے بھی کنویں تھے، سب کا پانی اس کاسے کے اندر آ گیا، اور گایوں کے تھنوں کا دودھ خواجہ غریب نواز کے کاسے کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد میں حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ان کے مریدین پانی لے کر حاضر ہوئے۔ جب یہ خبر شہر والوں کو پتہ لگی، بادشاہ کانوں تک یہ بات پہنچی، عالم یہ ہو چکا تھا کہ وہاں کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، بچے پانی کے لیے، دودھ کے لیے بلک رہے تھے۔ تو اس کے بعد میں تمام لوگ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گئے، اور جانے کے بعد میں حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھے اور مؤدبانہ عرض یہ کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، آپ اپنے مرید سے کہیے کہ یہ پانی انا ساگر میں ڈالیں تاکہ ہمارے بچے پیاس سے نہ مریں، تاکہ لوگ پیاس سے نہ مریں۔ جب بہت زیادہ نہورے کیے، بہت زیادہ گریہ وزاری کی، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رحم آ گیا اور اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ یہ لوٹا لے جاؤ اور اس کے اندر ڈال دو۔ مریدین نے حکم کی تعمیل کی، لوٹا لے کر گئے اور پانی جیسے ڈالنا شروع کیا تو سارا انا ساگر ویسے کا ویسا ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ ایک لوٹے کا پانی انا ساگر میں جیسے ہی گرا، پورا انا ساگر پانی سے بھر گیا۔ کے بعد میں خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا، تو ان لوگوں نے کہا حضور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، آج کے بعد ہم دھیان رکھیں گے، کبھی بھی اللہ والوں کو ناراض نہیں کریں گے۔ خواجہ غریب نواز کا یہ عالم ہے کہ ایک کاسے میں پورے انا ساگر کا پانی بھر لیں تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جب غلام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، حضور کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔